اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم سبق شیشے کا محل پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی، آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے کچھ مقاصد تدریس کے بارے میں آپ سے بات کی، اور ان مقاصد کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات میں سیکھا کہ طلباء میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو، کرامت اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے۔ میں بس سمپل سا ایکسپلین کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ کرامت آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے ولی سے دین کی مدد کے لیے، اس بندے کی نصرت کے لیے کوئی ایسا کام جو خرق عادت و عقل کو جو تسلیم نہ ہوتا ہو، سائنسی توجیہ پیش نہ کی جا سکے، اور اگر یہ کام کسی نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی کے ہاتھ پہ ہو تو نبی کے علاوہ کسی بھی بندے کے صحابی ہو سکتا ہے، تابعی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نیک انسان، تو اسے کرامت بولتے ہیں۔ اور اگر کسی غیر مسلم نان بلیور کے ہاتھ پر ایسی چیز وقوع پذیر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور ہم نے آخری بات جو سیکھی تھی وہ کرامات اولیاء اور غیب کا فرق تھا۔ معجزہ تفصیل سے آپ کو بتایا گیا، معجزہ کسے کہتے ہیں، نبیوں رسولوں کی ایسی خلاف عادت باتیں آتے ہیں جو عام طور پر عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کرامت ہم نے پڑھا تھا جی کہ وہ کسی اللہ کے خاص نیک بندے کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے متقابل آپ کو بتایا استدراج ہے، اور استدراج جو ہے وہ کسی بھی شخص کو میسر آ سکتا ہے۔ استدراج جو ہے وہ کسی بھی شخص کو میسر ہو سکتا ہے جو کہ اپنے روح کو لطیف کر لے۔ پھر ہم نے علم غیب کے بارے میں پڑھا۔ علم غیب جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ جو حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز جو ہیں، ان سے جس کے بارے میں بتایا نہ جا سکے۔ اور میں نے فائنل بات آپ سے یہ کی تھی کہ علم غیب جو ہے وہ میرے آپ کے لیے علم غیب ہو سکتا ہے، جسے اطلاع ہوگی اس کے لیے وہ علم غیب بالکل نہیں رہے گا۔ بس یہ معمولی سا فرق ہے جس کی بنیاد پر کچھ مسالک جو ہیں وہ علم غیب کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی کہ علم غیب یہ باقی لوگوں کو اللہ کے علاوہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کے سوا کسی کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ کسی کو عطا کر دے اپنی مرضی سے تو یہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ جب عطا کر دے تو اس شخص کے لیے تو وہ علم غیب رہا ہی نہیں، باقیوں کے لیے ہوگا۔ لہذا باقی اگر اس پہ وہ علم غیب کی تعریف فٹ کرتے ہیں تو کرتے پھریں، اسے فرق نہیں پڑتا۔ جی ہم نے پڑھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے مقابل اپنے ذہن کے مطابق ایک فیصلہ بتایا۔ داؤد علیہ السلام کو اس کی جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا پہلے والا فیصلہ تبدیل کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ آگے جی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام یعنی سلیمان علیہ السلام ان کی جگہ بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہواؤں، تند و تیز سرکش، بہت زیادہ شدید ہوا، تیز ہوا جو ہے
ان کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا، جنات کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیا۔ ہواؤں پر حکومت سے اندازہ یوں لگا لیں کہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں بنی اسرائیل سے، ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ ہوا پر اڑتا تھا۔ آج کل آپ یہ جہاز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام بیٹھ کر اپنی حکومت کے فیصلے کیا کرتے تھے، اگر آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کے تخت کو اڑا کر دوسری طرف لے جاتی۔ جنات جو تھے وہ بھی آپ علیہ السلام کے فرما بردار تھے، آپ کی بات مانا کرتے تھے۔ مشہور ہیکل سلیمانی جو یہود کے ہاں بڑا متبرک مقام ہے، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات ہی کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ اور یہ بات بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے اللہ پاک کے خاص اختیار سے جنات پر حکومت کرتے تھے، تو انہوں نے جنات کو کام پہ لگایا اور جنات جو ہے وہ ہیکل تعمیر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے، ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی روح جو ہے وہ اللہ پاک نے قبض کر لی، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن لمبے عرصے تک جنات کو خبر نہ ہوئی۔ جنات آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کام کرتے رہے۔ آخر جب وہ ہیکل مکمل ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی پر سہارا لیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیمک کا حکم دیا، اس دیمک نے لکڑی کو چاٹنا شروع کیا۔ لکڑی اس کی وجہ سے جب کھوکھلی ہوئی، سلیمان علیہ السلام کا بوجھ سہار نہ سکی تو ان کا جسم مبارک جو ہے وہ پھر زمین پر گرا۔ یوں جنات کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کا جو بڑا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں کب کا کام چھوڑ دیتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب وہ کام مکمل کر چکے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے آس پاس کہیں موجود تھا۔ یہود کے ہاں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ بیت المقدس مسجد تعمیر ہوئی ہے یہی ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور بعض روایات جو ہیں اس سے ہٹ کے ہیں۔ بہرحال جنات بھی آپ علیہ السلام کے فرما بردار تھے، آپ کی بات مانا کرتے۔ آپ علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی، پرندوں کی بات سمجھ لیتے تھے، جانور جو آپس میں بات چیت کرتے اسے بآسانی جان لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف ان کی بات سمجھتے بلکہ ان سے بات چیت بھی کرتے تھے، صرف بات سمجھتے نہیں تھے، ان سے بھی کلام کرتے تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کی بات کو سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاد کرتے، اللہ کی راہ میں لڑتے، اور دنیا میں آپ کو بتایا کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، تو جہاں کہیں انہیں خبر ملتی کہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے، اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہوتے تو ان کے ساتھ لڑائی کرتے اور انہیں سکھاتے کہ جی اللہ ایک ہے، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں انہیں بتانے کے لیے کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ حیوانات، پرندے اور جنات بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو کائنات کی ہر چیز پر حکومت دی گئی تھی، تو یوں جو ہے وہ ہر چیز آپ کے ساتھ آپ کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام جس کے ذمہ جو کام لگا دیتے وہ اس کو پورا کرتا۔ پرندوں میں ہدہد کی یہ ذمہ داری تھی، جب لشکر کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ پانی والی جگہ کا کھوج لاتا، تلاش کرتا۔ یہ ہدہد یہ اوپر پرندہ بنا ہوا ہے، لمبی چونچ ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک نے کوئی خاص اہلیت دے رکھی ہے جس کے تحت یہ زمین میں سوراخ کر کے اپنی چونچ کی مدد سے پانی کے حوالے سے جان لیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ سلیمان علیہ السلام کی فوج کو پانی کے حوالے سے امداد کا کام کرتا تھا۔ یہ ایک دن کا واقعہ جی، ہدہد کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی،
پہلے جب مجلس ہوتی تو سبھی لوگ پہنچتے، یہ نہ پہنچا، دیر سے پہنچا، تو آپ علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا، ناراض ہوئے، خفا ہوئے۔ جلد ہی ہدہد نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا اور عرض گزار ہوا، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں وہ بات دیکھ کے آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی۔ پوچھا گیا جی کیا دیکھا تم نے؟ تو وہ بتانے لگا، جی میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ شہر مملکت کے لیے، سلطنت کے لیے یہ استعمال ہوا ہے لفظ یہاں۔ سبا جو ہے وہ قوم کی طرف اشارہ ہے۔ سبا قوم کے ملک سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لائے ہوں، ایک سچی خبر لائے ہوں۔ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ یہ قوم کا نام سبا ہے، ان کی حکمران جو ہے وہ عورت ہے، اور اس کے پاس ہر شے ہے، یعنی ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو ہدہد نے جب یہ پیغام دیا کہ قوم سبا جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات جب سنی تو آگے لکھتا ہے جی وہ کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر سبا کی سلطنت کی اصلاح کا فیصلہ کیا، انہیں ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہیں ایک خط لکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی دعوت دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کی دعوت دی۔ ہدہد ہی اس خط کا پیغام رساں تھا۔ وہ خط کو لے کر سبا کی ملکہ بلقیس، ملکہ کا نام ہے جی بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ خط دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، مگر اس کے وزیروں اور مشیروں نے اپنی طاقت، دولت اور فوج کے کمالات کا تذکرہ کر کے ملکہ کو مطمئن کرنا چاہا۔ یہ پتر اصول ہے کہ ہمیشہ مرواتے وزیر اور مشیر ہی، جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں، جو آپ کے ہمہ وقت رائٹ ہینڈ بنے رہتے ہیں۔ بہرحال بہت سے بادشاہ جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے تھے، آپ نے 7th کلاس میں اسلامیات میں پڑھا ہوگا، فرما رواؤں کے نام دعوت اسلام، تو وہاں بہت سے بادشاہوں کو ان کے وزیروں اور مشیروں نے اسلام قبول کرنے سے منع کیا تھا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی۔ وہ اپنی طاقت، دولت، فوج کے کمالات کا ذکر کر کے ملکہ کو مطمئن کر رہے تھے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے سلیمان کی بات مانو، تو بس ٹھیک ہے ہم جیسا چل رہے ہوں ویسا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن ملکہ بہت عقل مند تھی، اس نے قیمتی تحائف دے کر اپنے قاصد پیغام لے کے جانے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ ہدہد جو خط لایا تھا اس کے جواب میں اس نے اپنا ایک ہرکارہ، ایک پیغمبر جو ہے وہ ساتھ بھیجا۔ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قیمتی تحائف کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے، وہ دنیا کی چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اگرچہ وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے وہ ضرورت نہیں بنا لیتے، اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا میں ان کے پاس ایسے لشکر روانہ کروں گا جنہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد کو اپیوں کی دھمکی دی کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ تو اسلام کا اصول بھی یہی ہے، پہلے اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ٹھیک ہے، ہمارے دین کو نہ قبول کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمارے باج گزار بن کر رہیں، ہماری اطاعت کریں۔ لیکن اگر آپ ایسا بھی نہیں کرتے تو پھر میرے اور آپ کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسی بات کہی، ان سے کہا کہ اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے تو میں ایسے لشکر بھیجوں گا جنہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی۔ یہ پیغام لے کر جب قاصد ملکہ کے پاس پہنچا تو اس کی زبانی ملکہ کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اسے یقین ہو گیا کہ ان کی فرما برداری کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اوپر پڑھا نا، ملکہ عقل مند تھی تو اسے سمجھ آ گئی
کہ اللہ کے نبی کی اطاعت جب پیغام آ گیا تو اب اس نبی کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جب پیغام ہم تک پہنچ گیا تو ہمیں اس پیغام کو ماننا ہوگا. جب سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا تو ملکہ ان کی طرف آنے کی تیاری کر رہی ہے تو انہوں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی عطا کردہ طاقت دکھانے کے لیے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا. دیکھیے وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. اچھا ایک بات یاد رکھیں بیٹا کہ یہ لوگ اب یہ کہیں کہ پاگل نہیں تھے جو ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے. مثلا کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی ستاروں کی, کوئی سورج کی, کوئی ہاتھی کی, کوئی سانپ کی, مختلف دیوتا ہوتے تھے. دراصل وہ اپنی سوچ, اپنے فہم, اپنے شعور کے مطابق جب ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے, انہیں پتہ چلتا کہ ہماری فصلیں صرف سورج ہی پکاتا ہے تو وہ سورج کو خدا سمجھ لیتے. رات میں ستارے جو ہیں وہ رستہ دکھاتے تو سمجھتے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی طاقتور چیز ہے. خیر اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس بات کو تفصیل سے سیکھیں گے کہ الہ کسے کہتے ہیں, عبادت کس کی جاتی ہے. تو جب یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے ذہنوں کے اندر جو امیج بنا ہوا ہے کسی طاقتور چیز کی عبادت کا, تو کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کا وہ امیج, ان کے شعور میں وہ جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں, جو اسباب ہیں, صرف وہی فائدہ مند ہیں, تو اس نظریے کو توڑا جائے. اس کے لیے آپ نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا شاہی تخت میرے پاس لے آئے. اب ایک روایت کے مطابق تقریباً 110 فٹ لمبا, 110 فٹ چوڑا, 110 فٹ اونچا, روایت میں 70 ہاتھ آتا. 70 ہاتھ سے مراد عربی میں ہاتھ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ 1.5 فٹ کے لگ بھگ ہے. تو 70 اور 35 جو ہے وہ 105 110 فٹ کے لگ بھگ جو ہے چوڑا, لمبا, اونچا جو ہے وہ تخت تھا جس کے اوپر وہ خاتون بیٹھ کر حکمرانی کیا کرتی تھی. اب اس تخت کو لانے کے لیے سوچیے نا ذرا, 110 فٹ اونچا, آپ کی 3 منزلہ بلڈنگ ہو جائے گی, 3 نہیں بلکہ زیادہ ہو جائے گی. 12 3 بار 36, 36 اوور 72, 3 بار یعنی 3 6 9, 9 سے 10 منزلہ اونچی عمارت آپ تصور کریں. ابھی جو آپ بلڈنگ دیکھتے ہیں نا جس میں ایک بلڈنگ ہوتی ہے تقریباً 12 فٹ پہ ایک چھت بن جاتی ہے, پہلا فلور بن جاتا ہے. تو اب یوں فرض کریں گے کہ 9-10 منزلہ اونچا اور اتنا ہی چوڑا, اتنا ہی لمبا, اس تخت کو لے کے آنا ہے. اور ملکہ کے آنے سے پہلے, ملکہ وہاں سفر کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے. اب وہاں آپ علیہ السلام کی, یہاں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں, وہاں آپ علیہ السلام کے دربار میں بہت سے جو تھے وہ چیزیں موجود تھیں جس میں جنات بھی تھے اور دوسری طاقتور چیزیں بھی, طاقتور مخلوقات بھی موجود تھیں. کسی نے کہا جی کہ ہم اتنے منٹ لگائیں گے, کسی نے کہا جی ہم اتنے دن لیں گے. جنات نے جو سب سے کم وقت بتایا تھا وہ آج کل کے حساب سے 1.5 سے 2 گھنٹہ ہے. لیکن وہاں ایک آصف بن برخیہ نامی شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی تھا, سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص علوم میں سے ایک علم عطا کر رکھا تھا. اس شخص نے یہ پلک جھپکتے ہیں نا, آپ آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں, اس عرصے کے دوران جیسے ہی آنکھ بند کی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو تخت وہاں موجود تھا. یہاں یہ لکھا ہے کہ بالآخر جس کے پاس علم کتاب تھا وہ جھٹ پٹ لے آیا. یہ علم کتاب سے مراد وہ علم ہے جو اللہ پاک نے خاص اپنے بندوں کو نوازا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی وضع بدل دو. وضع بناوٹ, دیکھ بھال, سامنے جیسا لک ہے نا وہ بدل دی جائے تاکہ میں دیکھوں ملکہ صبا اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں, یعنی اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر دی جائے. ملکہ جب دربار میں پہنچی تو بہت حیران ہو گئی اور سوچنے لگی
یہ تخت تو میرے تخت جیسا ہے، بلکہ لگتا ہے وہی ہے، مگر یہ یہاں کیسے پہنچا؟ اب جب اس نے ذہن کے اندر یہ باتیں سوچیں تو اب وہ اس کا جواب چاہ رہی تھی. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کے نظریات جو تھے وہ اس وجہ سے بیان کرتے تھے کہ وہ مثلا سورج کی پوجا کر رہے ہیں تو سورج سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، سانپ کی پوجا کر رہے ہیں تو اس لیے کہ سانپ سے ڈر اور خوف مل رہا ہے. تو دو ہی بڑی باتیں ہوتی ہیں، فائدہ اور خوف جو ہے وہی کسی کی عبادت پر، کسی کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں دکھایا کہ دیکھو جسے تم سورج کو طاقتور سمجھتی ہو، میری بات نہیں ہے، میرے ایک عام سے درباری کی یہ حیثیت ہے کہ وہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارا تخت جو ہے وہ یہاں تک لے آیا ہے. اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے قبل ایک ایسا نادر عجیب و غریب اور شاندار محل تعمیر کروایا جو شیشے کی گزرگاہوں پر مبنی تھا، یعنی جس کے جو کوریڈورز تھے ان کے اندر شیشہ لگا ہوا تھا اور دائیں بائیں اوپر نیچے شیشہ تھا، اور اس فرش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرش پر پانی رواں ہے. نیچے پانی چل رہا ہوگا یہ بھی ممکن ہے، اور اس کے پانی کے اوپر یہ محل تعمیر کیا گیا ہو تو نیچے جب پانی موو کر رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہوگا. یہ سب جنات نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تیار کیا تھا. ملکہ محل کی شیشے نما عمارت دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ ایسی کاریگری تو انسان کی طاقت سے باہر ہے، ایک عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ بات صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. اب معجزہ اور کرامت ذہن میں لائیے، اگر نبی یہ کام کرتا تو پھر معجزہ ہوتا، لیکن یہ نبی کے صحابہ نے کیا تو اسے کرامت بولیں گے. ان دونوں باتوں کو کرامات بولا جائے گا. آصف بن برقیہ تاریخ نے نام محفوظ کیا، انہوں نے نہیں لکھا، وہ جو تخت لے کر آئے اور جنات نے کیا کیا، پانی پر شیشے کا محل تعمیر کیا. تو اب اسے ملکہ کو جب یہ دونوں چیزیں دیکھیں تو ملکہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ طاقت اور قوت جو ہے وہ میسر ہے. اب ان کا جو نظریہ تھا، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی کہ جو 5 سینسز دیکھتی ہیں وہی چیزیں اصل وجود رکھتی ہیں، تو وہ نظریہ جو تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا. اب انہیں احساس ہوا کہ 5 سینسز کے علاوہ بھی کوئی سینس ایسی ہے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کسی انسان کی کوشش کاوش محنت سے یہ اسے میسر نہیں آ سکتی. تو وہ کیا کیا اس نے جی، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کو اس نے قبول کر لیا، اور اس کے ایمان لاتے ہی پوری قوم سبا بھی ایمان لے آئی. جب اس نے ایمان قبول کیا تو جو قوم تھی اس کی ساری قوم وہ بھی ایمان لے آئی، اور انہوں نے سورج کی پرستش سے توبہ کر لی. اب انہوں نے سورج کی پوجا چھوڑ دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو آپ نے یہ بات سیکھی کہ معجزہ اور کرامت یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب دین کی مدد کے لیے یا دین کے جو فالوور ہیں ان کی بات کو مضبوط اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ پاک ایک خاص قوت سے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو نوازتا ہے. جو نبیوں کو قوت دی جاتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو اولیاء کو قوت دی جاتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں. تو اس کرامت کی وجہ سے ان لوگوں کو جو سورج کی پوجا کرتے تھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ واقعتاً ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اسباب دیکھتے تھے، تو اسباب کی دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان اسباب کے علاوہ ما فوق الاسباب بھی، اسباب کے علاوہ بھی ایسی قوتیں موجود ہیں جو فقط ایک اللہ کی عبادت کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں. اب ان کا نظریہ جو تھا، ان کا عقیدہ جو تھا وہ درست ہو گیا، وہ اللہ پر ایمان لے آئے.
جب اللہ پر ایمان لے آئے تو اب وہ نبی سلیمان علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، یوں وہ مسلم کہلائے۔ آگے کی کنکلوژن ہے، بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہونے والے تمام کمالات صرف اور صرف اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے تھے، اور وہ جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا یہاں کمال ظاہر نہیں ہوا، سلیمان علیہ السلام کے 2 فالورز کا کمال جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، ایک آصف انبر کیا اور دوسرا جنات کا۔ تو یہ ذرا سوچئے کہ وہ شخص جس کے فالورز کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت موجود ہے، تو اس کے اندر خود کتنی پاور موجود ہوگی۔ یہی ایک چیز ہے، بنیادی چیز، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قوم سبا نے بھی اس بات کو سمجھا اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنی ہے، اور ہم بھی اللہ پر ایمان تو لا چکے ہیں، یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن تھوڑا اللہ پاک معاف کرے تھوڑا کمزور ہے۔ اس کو بنانے کی قوت یہی ہے کہ ہم فقط اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں، فقط اللہ کو ایک جانیں، اللہ تعالی ہی کو ہم دینے والا سمجھیں، اللہ ہی کو ہم اپنا معبود سمجھیں۔ دیکھیے بات دوبارہ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ بات کلیئر ہو جائے۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو جو قوت دیتا ہے وہ فقط اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں جو ہے اس کے متعلق جو واہمہ خیال خدشہ موجود ہے اسے ختم کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے۔ یہ کسی نبی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا، کسی ولی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز کرے، ایک ایسا کام کرے جو عقل مانتی ہو یا شعور قبول کرتا ہو جسے، یا جس کی کوئی سائنٹیفکلی جو ہے وہ ہم وجہ تلاش کر سکیں۔ ایسا کام وہ کرے جس کی نہ تو کوئی سائنٹیفک ریزن موجود ہو، نہ ہی عقل اسے تسلیم کرتی ہو، مختصراً خرق عادت ہو، عقل کو پھاڑنے والا، عقل اسے تسلیم نہ کرتی ہو۔ یہ سب کا سب فقط اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو یہ قوت اور طاقت حاصل نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور علم غیب، وہ آپ کو بتایا کہ اس کی علم غیب کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ کسی پر آشکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہوگا کہ آپ اس سبق کو 2 بار پڑھیں اور اپنا پچھلا کام مکمل کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔